عقائد کے بیان میں ایک اور اہم ترین مسئلہ کہ ہمارے عقائد میں یہ بات مسلمہ عقیدے کے طور پر شامل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا زمین پر نزول ہوگا۔ اسی حوالے سے ایک اور شخصیت ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر ساری علامات کو بیان کیا ہے۔ اب وہ ساری علامات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ امام ترمذی نے اپنی جامع میں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، اور دیگر محدثین نے ان ساری روایات کو نقل کیا ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ اس وقت آپ کے سامنے جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2230۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطی اسمہ اسمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم کی بہت ساری روایات ملتی ہیں، کہ فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری اہل بیت میں سے ایک شخص کو عرب کا بادشاہ نہ بنا دے، عرب کا مالک نہ بنا دے، اسلامی دنیا کا مالک نہ بنا دے، تب تک دنیا ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس ایک دن کو لمبا کر دے گا، لیکن دنیا ختم نہیں ہوگی تا وقت کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص امیر بنے اس امت کا، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ پہلی ایک جاندار نشانی کہ فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں صرف حضرت عبداللہ ہی نہیں اکیلے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ میری امت میں قیامت سے پہلے ایک ایسا شخص جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ پھر ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 4282 نمبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو لم یبقی من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک الیوم۔ ایک دن بھی اگر باقی بچ گیا تو اللہ اس ایک دن کو لمبا کر دے گا، لیکن ایسا ضرور ہوگا کہ من اہل بیتی، یا روایت میں کہ رجلا منی او من اہل بیتی، مجھ سے یا میری اولاد سے ایک ایسا شخص۔ اب دوسری علامت یواط اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ کتنی واضح یعنی ایک چیز ہے، پیوریفائی کر کے بالکل نچوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، آپ کو نشانی بتا دی کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اور پھر آگے اس روایت میں ہے یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ وہ بادشاہ بنے گا، امام بنے گا، اور زمین کو انصاف سے پر کر دے گا، کما ملئت ظلم و جورا، جیسے وہ ظلم و ستم سے اس سے پہلے بھری ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جب عادل بادشاہ بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے روئے زمین پر انصاف کا بول بالا فرما دے گا۔ دو علامتیں ہو گئی کہ اس کا نام، اس کے والد کا نام، ان دونوں کو ایک نشانی کنسیڈر کریں۔ دوسرا کہ وہ بادشاہ ہوگا، اور صرف بے اختیار بادشاہ نہیں ہوگا، ایسا بادشاہ ہوگا کہ وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا، زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ پھر اس کے بعد جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے، اس کا نمبر ہے 4283، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرمایا لو لم یبق من الدہر الا یوم،
لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یملؤها عدلا کما ملئت جورا، کہ جیسے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا، ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ اس کو لمبا کر دے گا، لیکن ایسا ہوگا کہ قیامت سے پہلے میری اولاد میں سے ایک شخص ضرور حاکم بنے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، 4284، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ بعض علماء محدثین نے اس کی تشریح اور تفصیل میں ذکر کیا کہ وہ حسنی حسینی سید ہوگا، نجیب الطرفین سید ہوگا۔ کتنی واضح علامات ہیں کہ وہ سید بھی دونوں اطراف سے ہوگا، حضور کی اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام حضور علیہ السلام کے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام حضور علیہ السلام کے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ روئے زمین پر بادشاہت کرے گا اور انصاف کا بول بالا فرمائے گا۔ اگلی روایت میں آپ کو اس سے اور اہم سنن ابو داؤد کی 4285، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے، اجل الجبہہ، کشادہ پیشانی ہوگی، اقن الانفی، اونچی ناک ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو انصاف سے بھر دے گا، کما ملیت جورا و ظلما، جیسے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ اگلی اہم علامت یملک 7 سنین، وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ ایک روایت میں 9 کا ذکر ہے، ایک میں 7 کا ذکر ہے، وہ 7 سال سے لے کر 9 سال تک حکومت کرے گا، یہ بھی حضور علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ آگے چلیں تو پھر ایک اور میں جو ذکر کر رہا تھا، جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تقریباً 37 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی کا اس طرح سے ظہور ہوگا، اس طرح سے وہ آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ کتنے؟ 37 صحابہ۔ کتنے صحابہ؟ 37 صحابہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، انصاف سے زمین کو بھرے گا، اور کتنے سال حکومت کرے گا اس کا بھی حضور صاحب نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ پھر اس کے حوالے سے آگے ہم چلیں، ایک اور اہم بات کہ اب ایک اور اہم ترین نشانی جو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ سنن ابو داؤد میں بھی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 8328۔ اب اس روایت میں بہت واضح طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا۔ اب یہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، اگلے خلیفہ کے بنائے جانے کا معاملہ شروع ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے نکلے گا، مکہ معظمہ پہنچ جائے گا کہ میں اس کام سے بچ جاؤں۔ کہاں سے نکلے گا؟ مدینہ طیبہ سے نکلے گا۔ کہاں جائے گا؟ مکہ معظمہ جائے گا، اور جب وہ مکہ معظمہ جائے گا تو لوگ مکہ معظمہ کے اس کے پاس آئیں گے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بین الرکنی والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کہاں؟ مکہ مدینہ سے نکلے گا، مکہ معظمہ آئے گا، مکہ معظمہ کے کچھ لوگ کہاں بیعت کریں گے اس کے ہاتھ پہ؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس شخص کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، اسے اپنا امیر بنائیں گے۔ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کعدت اہل بدر،
جتنی اہل بدر کی تعداد تھی۔ 313 افراد ان کے ہاتھ پر، وہ امارت سے دور ہوں گے نا کہ میں کہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے راہ فرار اختیار کریں گے کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، حکومت نہیں لینا چاہتا۔ مدینہ طیبہ سے آئیں گے، مکہ معظمہ پہنچیں گے تو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر پھر لوگ بیعت کریں گے، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 313۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بات پھیل جائے گی تو پھر حضور نے فرمایا شام سے ابدالوں کی جماعت آئے گی، شام سے ابدالوں کی جماعت آئے گی، عراق سے جتھے آئیں گے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ واضح نشانیاں بیان فرمائیں۔ اب ان ساری اچھا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک بیان ہوا کہ کون سی نماز ہوگی جس نماز میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے آ کر ملیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فجر کی نماز ہوگی۔ کون سی نماز ہوگی؟ وہ فجر کی نماز ہوگی۔ یہ بھی واضح طور پر ذکر کیا۔ اور اس کے بعد امام نعیم جو اس حوالے سے سب سے اہم روایت ہے کہ ان کی ولادت بھی مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ امام مہدی کی ولادت کہاں ہوگی؟ اب آپ ساری نشانیاں ذہن نشین کریں کہ امام مہدی پیدا کہاں ہوں گے؟ مدینہ طیبہ میں۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ ان کے والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر۔ ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، اگلے خلیفہ بنائے جانے کا معاملہ ہوگا۔ ایک بندہ مدینہ طیبہ سے نکلے گا، مکہ معظمہ آئے گا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کی بیعت کریں گے۔ وہ کتنے ہوں گے؟ 313 ہوں گے۔ اس کے بعد جب وہ حاکم بنیں گے تو پھر ایک اور معاملہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی ملاقات ہوگی۔ کون سی نماز کے وقت؟ فجر کی نماز کے وقت۔ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ انہی میں سے امیر ہوگا، جو ہم نے روایت ابھی اس سے پچھلے درس میں پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد حکومت کتنے سال کریں گے؟ 7 سے 9 سال۔ پھر اگلی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر نوازے گا کہ لوگ ان کے پاس آئیں گے، سوال کریں گے تو یہ کہیں گے جا تیرا جتنا جی چاہتا ہے لے جا، تیرا جتنا جی چاہتا ہے لے جا۔ یہ ان کی سخاوت اور فیاضی کا تذکرہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر فرمایا کون کون سا بادشاہ ہوگا، کہاں کہاں سے لشکر آئیں گے جو ان کے خلاف آئیں گے۔ پھر ایک اور ذکر کیا کہ ایک لشکر جب ان کے خلاف آئے گا تو اسے مقام بیضاء میں زمین میں دھسا دیا جائے گا، جو ان کے خلاف آئے گا۔ اب بتائیے کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تنہا تو نہیں چھوڑا، ہمیں اندھیرے میں تو نہیں چھوڑا کہ کوئی آئے گا آ کے کوئی بھی دعویٰ کرے کہ جی میں مہدی ہوں۔ وہ گوہر شاہی ہو، جو بھی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ یہ دعویٰ کرتے جی میں مہدی ہوں، اور ہمارے لوگ جو ہیں بیچارے یتیم العلم وہ کہتے ہیں ہاں بھی شاید یہی مہدی ہوگا۔ اب ہمارا مرزائیوں سے سوال بنتا ہے او بھائی جس کو تم مہدی بنائے بیٹھے ہو وہ پیدا کہاں ہوا؟ وہ پیدا کہاں ہوا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کے ابا کا نام کیا تھا؟ اور جو نشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں ان نشانیوں پر وہ پورا اترا؟ اگر وہ نشانیوں پر پورا نہیں اترا تو پھر تم کس اندھیرے میں بیٹھے ہو اور تم کس کو امام مہدی بنائے بیٹھے؟ الامان والحفیظ۔ اب یہ سیدھا سیدھا اعلان جنگ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا کہ یہ علامات ہوں گی، یہ قبیلہ ہوگا، یہ نشانی ہوگی، پیدا بھی مدینے میں ہوگا، حکومت اتنے سال کرے گا، بادشاہ ہوگا، عام آدمی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ کتنے افراد ہوں گے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، 313۔ اور یہ 313 کا عدد پیچھے سے بھی چلتا آ رہا ہے۔ اگر آپ نے دوسرے پارے کا آخری رکوع پڑھا ہے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا تو اس میں بھی وہ لشکر اتنا ہی تھا۔ اس کے بعد بدر میں، اب اس کی بدر سے مناسبت جو ہے اس کو تلاش کیجئے کہ بدر میں 313 تھے اور پھر ایک تاریخ کا ایک رخ جو تھا وہ بدل دیا گیا تھا، تو یہاں بھی 313 ہوں گے۔
اب اس کے بعد بھی ہمارا کوئی مسلمان ان چیزوں کو نہ جانے اور پھر ان چیزوں کو نہ جانے بغیر کسی شخص کے بارے میں وہ یہ ایمان رکھ لے کہ یہ مہدی ہے، تو بتائیے اس سے بڑا احمق اور جاہل کوئی ہو سکتا؟ اب وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کریں، آپ کے فرامین کو نہ مانیں، اور ان کے بارے میں ہمارا پھر گوشہ نرم ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمارے بچے جو کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا، ان سے ایک سوال ہوتا ہے، دیکھو جی اخلاق بھی کوئی شے ہوتی ہے، وہ بھائی کون سا اخلاق اور کون سی روایات، کون سی نرمی کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہوں، اور ایک گھس بیٹھیا جو ہے وہ آ کے وہاں قابض ہو جائے اور وہ دعویٰ کرے کہ جی میں یہ ہوں، آپ اس کو نہ ماننے کو آپ کہیں کہ یہ بد اخلاقی ہے؟ تو پھر ایسے شخص کو اپنا دماغ کا علاج کروانا چاہیے کہ جو یہ بات لوگوں کو بتائے۔ تو ان لوگوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ بتائیے، آپ لوگ اندھیرے میں پھر رہے ہیں، آپ ان نشانیوں کو پورا پڑھیے جن نشانیوں کو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اب ہمیں ان نشانیوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری، ورنہ ہر کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھے گا تو وہ اٹھ کے یہ دعویٰ کرے گا۔ ہر دعویٰ کرنے والے کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ شروع دور سے شامل ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ تو چلے پڑتے۔ مسیلمہ کذاب کا ہم نے پڑھا تھا، مسیلمہ کذاب کے اپنے قبیلے والے لوگ کہتے تھے ہمیں پتہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، لیکن ہمارے قبیلے کا تو ہے۔ یہ تعصب، یہ نادانی، یہ جہالت جو ہے وہ ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں پائی جاتی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں گمراہیوں سے، فتن سے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے۔ اور ہمارے یاد رکھیں، کوئی بھی گمراہ کسی بھی فرقے کا ہو سکتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی فلاں آدمی پہلے فلاں مسلک سے تھا، او بھائی جس مسلک سے بھی اس کا تعلق ہو، جب وہ گمراہ ہو گیا تو اس کو گمراہ کہا جائے گا، پھر اس کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، وہ چاہے ہمارا ہو چاہے کسی کا ہو، وہ کسی کا ہو تب بھی ہمارا ہے۔ اگر صحیح ہے تو ہمارا ہے، لیکن اگر صحیح نہیں ہے تو ایک بڑا حسین ترین جملہ ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا کہ کیا کہا، سگے اصحاب کہف پے چند روزے پائے نیکاں گرفت، مردم شود پسر نو با بداں با نشست، خاندان نبوتش گم شود، کہ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیکوں میں بیٹھا بزرگ ہو گیا، ایسا بزرگ ہوا کہ اللہ اس کے بیٹھنے کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ اور نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، نبوت کا خاندان جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، گم ہو گیا معاملہ۔ تو یہ میرے عزیزوں، میرے خاص طور پہ جو بچے ہیں وہ ان نشانیوں کو یاد کریں، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو کہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے فلاں کی چاند پہ تصویر آتی ہے، فلاں کی چاند پہ تصویر آتی تو اپنی آنکھ کا علاج کراؤ۔ چاند پر تو کبھی کبھی جب آپ بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے، ہم بھی تو لیٹے ہوئے ہونا تو چاند پہ تو جانور بھی نظر آ جاتے ہیں کہ جی فلاں بنا ہوا ہے، فلاں بنا ہوا ہے۔ چاند پہ تو کسی دور میں ماموں بھی رہا کرتے تھے، چرخہ کاٹنے والی کوئی بڑھیا بھی رہا کرتی تھی۔ تو یہ کہانیاں جو ہیں وہ پرانی ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس حوالے سے بے آسرا نہیں چھوڑا، حضور نے بڑا واضح طور پر فرمایا۔ اور میں اس حوالے سے ایک پر لطف آپ کو ایک جملہ ذکر کروں۔ ہمارے ایک بہت بڑے اس حوالے سے بڑے سرگرم عمل مجاہد ہیں طاہر رزاق صاحب۔ طاہر رزاق صاحب کہتے ہیں کہ ان سے مناظرہ کرنا وہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ خواتین نے جب دیکھا تو کیا کہا، اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اکبرنہ وقطعنا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، کہ پھل ہاتھ میں تھے تو خبر نہ ہوئی کہ پھل کے بجائے چھری ہاتھوں پر چل پڑی۔ تو ان کے مرزا جی کا یہ دعویٰ ہے کہ جی مجھ میں سارے انبیاء اللہ نے جمع کر دیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو طاہر رزاق صاحب نا اپنے پاس تصاویر رکھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی،
تو وہ تصاویر کہتے ہیں کہ وہ میری ایک کسی مرزائی سے بحث ہوئی، تو میں نے کہا تیرا اس پر ایمان ہے کہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے میں سارے انبیاء کا حسن مجھ میں ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے تصویر لگائی، میں نے کہا پیاز لے کے آؤ، پیاز بھی لاؤ چھری بھی لاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا پیاز پکڑ چھری پکڑ، اس کو دیکھ، اس طرح دیکھ کے اس کو دیکھتے دیکھتے تو پیاز کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ دے، تو پھر تو دعوے میں سچا اور اس کا دعویٰ بھی سچا۔ تو کہتے ہیں ان کو شکست دینا بڑا آسان سا معاملہ ہے، لیکن اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہم فتنوں سے بچ جائیں، ہمارے بچے ان فتنوں سے بچ جائیں جو فتنہ آج کل پھیل رہا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں وہ جی اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ وہ اخلاق اعلیٰ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ ایسے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافقوں کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کی زبان شکر سے زیادہ میٹھی ہے اور دل علوے سے زیادہ کڑوا ہے۔ تو بھئی ہم مجموعی طور پر دیکھیں گے کہ یہ کہیں اس لیے تو نہیں زبان میٹھی کر رہا کہ اس نے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اس لیے تو زبان میٹھی نہیں کر رہا کہ یہ ہمارے ایمان اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کو دل سے نکال دے۔ اس بات کو بھی جانا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ایسے فتنوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔